تو خون بنانے جو ہے وہ خوراک بناتے ہیں، خون جو اس کی اصلاح کرتا ہے، جگر میں خون کی اصلاح ہوتی ہے، جگر خون سے زہریلے مادوں کو نکال کر اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کی حدت اور برودت کو کنٹرول کرتا ہے اور فاسد مادوں کو خون کی کمی یعنی انیمیا خون میں ریڈ بلڈ سیل کی کمی کو کہا جاتا ہے جو ہوموگلوبن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خون کے یہ سرخ خلیات خون میں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ کچھ افراد میں خون کی کمی کا مرض پیدائشی ہوتا ہے، اس مریض کو تھیلیسیمیا کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر فولاد یعنی آئرن یا وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی یا انیمیا کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے انیمیا کی 3-4 اقسام ہیں، ان سب کے بارے میں تفصیلاً بات انشاءاللہ العزیز آج کروں گا۔ اگر خون میں آئرن یعنی ابھی یہ ہو رہا ہے انیمیا کے بارے میں، تو اگر خون میں آئرن یعنی فولاد کی کمی ہو تو خون میں سرخ خلیات کی کمی ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کو سائنسی زبان میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ پاکستان سمیت دوسرے تمام اکثر ترقی پذیر ممالک میں انیمیا یعنی خون کی کمی کا مرض بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خون کی کمی جو ہے وہ بڑی وجہ جو ہے ہماری ناقص خوراک ہے۔ خون میں فولاد کی کمی اگر معمولی ہو تو مریض کو اس کا احساس شروع میں نہیں ہوتا، اور جوں خون میں فولاد کی کمی بدستور ہوتی جاتی ہے تو واضح علامات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی کی واضح علامات جو ہیں، جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، دل گھبراتا ہے اور عجیب سی بے چینی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ دائیں طرف سینے میں پہلے ایک چبھن سی ٹیس سی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جھٹکے سے درد محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات دل بھی محسوس کرتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈے ہو جانا، اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کی تیسری جو وجہ کاز ہے جو نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، شدید تھکاوٹ۔ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے شدید کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس ہر وقت رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے سر درد ہونا اور سر چکرانا۔ سر درد کرنا اور سر چکرانا بھی خون کی کمی کی ایک واضح علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ کو مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کی شریانیں سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہر وقت سر درد کرتا ہے۔ جلد کی رنگت کا زرد ہو جانا آئرن یا وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے، جسم میں خون کے سرخ خلیات کی کمی کی وجہ سے جلد اور جو چہرے کی رنگت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور زرد پڑ جاتی ہے۔ اب میں عرض گزارش کرتا چلوں چھٹی علامت کی طرف، تو ایسے مریض اگر بچوں میں خون کی کمی ہے، یا بڑوں میں بھی یہ علامت ہو سکتی ہے لیکن اکثر یہ بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ مٹی وغیرہ کھاتے ہیں، چونا وغیرہ کھاتے ہیں اور برف وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ساتویں جو انیمیا کی علامت ہے وہ کانوں میں کا انفیکشن ہے، یا تو کانوں میں خارش ہوتی ہے یا کانوں میں سائیں یا گھنٹیاں یا ٹیسیں وغیرہ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کی علامتوں میں سے آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے منہ کا ذائقہ کا خراب ہو جانا یا منہ کا ذائقے کا بدل جانا، بعض اوقات زبان میں خراش اور گلے کا سوکھ جانا، اور خوراک کو نگلنے میں دشواری کا سامنا کرنا بھی جسم میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ڈاکٹری علاج کی طرف۔ ڈاکٹروں کے پاس اگر جب آپ جائیں گے خون کے انیمیا کی وجہ سے تو ڈاکٹر آئرن کی گولیاں کھلاتے ہیں۔ اگر خون کی کمی کسی زخم یا بیماری کی وجہ سے ہو یا ویسے جسم میں خون کی شدت کی کمی ہو
تو خون کی بوتلیں ڈرپیں وغیرہ بھی لگواتے ہیں. سوری. فولاد سے بھرپور جو سبزیاں ہیں وہ گہرے ہرے رنگ کی جو سبزیاں جیسے پالک ہے, ساگ ہے, پھلیاں ہیں, ان کا استعمال کرنا چاہیے. اگر گوشت کی طرف آئیں تو گوشت, مغز اور بکرے کی کلیجی جو ہے اس کا بہترین علاج ہے. انجیر, خمانی اور انگور, کشمش یہ بھی بہت زیادہ مفید ہیں انیمیا میں, جس کے سرخ بلڈ سیل کی کمی کی وجہ سے. تو ٹماٹر کا استعمال بھی بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ ٹماٹر میں وٹامن B, C ہوتا ہے جو کہ خون میں آئرن کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے. انیمیا کی کمی کی جو آتے ہیں ہربل کی طرف, جو میرا علاج ہے, میں ایک اکسیر جگر کے نام سے شربت بناتا ہوں جو میں پلاتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زیادہ افیکٹیبل ہے. دوسرا, میں اس میں روغن آملہ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مؤثر میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ میرا یہ معمول مطلب ہے اور عرصہ دراز سے میں انیمیا خون کی کمی میں روغن آملہ کا استعمال کر رہا ہوں. پھر اس میں جو خشکی وغیرہ آ جاتی ہے انتڑیوں, پوری نسوں میں اور اعصاب میں, تو اس کے لیے میں روغن کدو کا استعمال کرواتا ہوں. اب آتے ہیں انیمیا جو دوسری قسم ہے. ہمارا, جب میں نے شروع میں سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمارا خون بنتا ہے ہڈیوں کے اندر جو بون میرو ہے, اس سے اگر اس بون میرو سے خون بننا بند ہو جائے تو مریض کے بعض اوقات پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر پلیٹلیٹس کم ہو جائیں تو مریض کو جسم کے کسی بھی حصے سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپلاسٹک انیمیا. اس میں جو ڈاکٹری علاج ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے سے کرتے ہیں. جب کسی دوسرے آدمی کے اس مریض کے ٹشو میچ ہو جاتے ہیں تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ممکن ہو جاتا ہے. اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو تو دوسرا طریقہ ان کا ایک انجیکشن ہوتا ہے. وہ انجیکشن لگائے تو 50% چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ آتے ہیں طب کی طرف تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے عرصہ دراز سے میں ایسی جڑی بوٹیاں سے علاج کر رہا ہوں جو اللہ پاک نے پیدا کی, جن کے حیرت انگیز اثرات ہیں اپلاسٹک انیمیا میں, جن کا بون میرو کی کمی کی وجہ سے پلیٹلیٹس کی کمی ہو جائے. تو اس کے لیے جو میں زیادہ تر استعمال کرتا ہوں وہ میں پمبا دانہ میں قدرت نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے اس جڑی بوٹی میں, پمبا دانہ میں, کہ جتنے بھی ہمارے پلیٹلیٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے خون کی بون میرو ہے, جتنا بھی ہماری یعنی مک ہے, وائٹ بلڈ سیل ہے, اس سے زیادہ پمبا دانہ کسی میں نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اسگنا گوری میں پلیٹلیٹس کی بہت زیادہ تعداد ہے. اس کے علاوہ سنگھاڑے میں بہت زیادہ پلیٹلیٹس کی مقدار ہے. اس کے علاوہ میرا ایک بہت باکمال نسخہ ہے جو میں یعنی اپلاسٹک انیمیا میں استعمال کرواتا ہوں. اس میں آ جاتا ہے بہت ہی, یعنی میں گائے کے پہلا دودھ. جی ہیلو, جی سر, آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, تو میں جو گائے کا پہلا دودھ, آپ بولی وغیرہ بھی کہتے ہیں, نارا بھی کہتے ہیں, میں اس سے جو ہے یہ جو پلیٹلیٹس کی کمی کا الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی احسن طریقے سے علاج کر رہا ہوں. اس کا میرا ایک مشہور و معروف نسخہ ہے. پھر اس کے علاوہ میں پیپل کا استعمال جو ہے پلیٹلیٹس میں بہت زیادہ کرواتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہڈیوں کا مسئلہ, ہڈیوں کا کینسر, پلیٹلیٹس کی کمی, بون میرو کی کمی اور اپلاسٹک انیمیا میں لاجواب ترین اثرات ہیں. اور ان سب چیزوں کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے جو میرا نسخہ ہے, جس میں اسگنا گوری, مغز پیپل اور سنگھاڑا, تال مکھانا, میدا لکڑی, تخم اٹنگن اور مغز بیج کونج, موسلی سیاہ, موسلی سفید, بیج بند سرخ, سالب مصری, سالب پنجاش, کاکل, یہ سب لینی ہے 3 تولے. موچرس, جائفل, دار چینی سب 1-1 تولا. مغز پیپل 6 ماشا, گٹھلی آم جو ہے وہ 3 تولا. ان سب ادویات کو میں گائے کا پہلا دودھ اس میں تر کرتا ہوں. یہ 1 دفعہ بھی کرتا ہوں, 3 دفعہ بھی کرتا ہوں, 7 دفعہ بھی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کا میں پلیٹلیٹس کی کمی میں اپلاسٹک انیمیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ
بہت ہی احسن طریقے سے علاج کر رہا ہوں. پھر میرا ایک نسخہ اور ہے جو بڑا ہی باکمال نسخہ ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا ریزلٹیبل نسخہ ہے, جس میں میں اونٹ کے اگلے پاؤں کا روغن لیتا ہوں اور بکرے کی 7 سریاں لے کر ان کا مغز وغیرہ, ان کی جو میں اور دمبے کی جو چکی ہوتی ہے, تینوں چیزوں کا میں روغن لیتا ہوں. اس روغن سے میں جو وہ اس وائٹ جو پلیٹلیٹس ہیں ان کا میں جو علاج کرتا ہوں, الحمدللہ بڑا باکمال رزلٹ ہے ان کے. تو اب آتے ہیں جو تیسری قسم ہے وہ جو دماغ کے ریلیٹڈ ہے, اس میں کہتے ہیں سیریبرل انیمیا. اس میں جو دماغ کو جو خون نہیں پہنچتا, خوراک کی کمی کی وجہ سے, خون کی کمی کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. عام اس کی وجوہات یہ ہے کہ عام جسمانی کمزوری, خون کی کمی, کثرت جمع یا دائمی نزلہ, یا کسی دماغی شریان کا رکاوٹ, یا اس کا رک کر خون کو سپلائی کرنا, یا دماغ میں کوئی رسولی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا بھی مجرب ترین علاج ہے میرے پاس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ علامت اس کی یہ ہے کہ اکثر سر درد رہتا ہے اور سر چکراتا ہے اور چہرہ پھیکا یا سفید پڑ جاتا ہے, آنکھوں کے سامنے بعض اوقات اندھیرا آ جاتا ہے, کبھی کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں اور مرض کی شدت میں تشنج بھی پیدا ہو جاتا ہے, آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اور مریض بعضوں کا دیوانوں کی سی حرکت کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس کا جو میں علاج کرتا ہوں, اس کا جو میں نے پہلے بتایا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے روغن کدو, اس میں بہترین اس کا علاج اور روغن آملہ جس طرح میں نے بتایا ہے. اور اس کے علاوہ جو عام جو اس کا نسخہ ہے وہ مغز بادام 5 دانہ رات کو بھگو دیں, صبح کو اتار کر اس کا چھلکا اتار کر یعنی اس کو ایک ایک کر کے کھانے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا جو ہے مجرب علاج ہے. اس کے علاوہ میں کشتہ مرجان اور کشتہ عقیق سے اس کا علاج کرتا ہوں. اس کے علاوہ پھر میں صفوف مقوی دماغ بناتا ہوں, جس میں سونف, دھنیا, بادام اور مصری, یہ میں چیزوں کا استعمال بھی کرواتا ہوں. اس کے علاوہ خمیرہ گوزبان امبری یا خمیرہ گوزبان سادہ کا استعمال بھی کرواتا ہوں. اس کے علاوہ جو میں پرہیز اس کا بتاتا ہوں وہ ہے اس میں کہ بینگن, دال مسور, آلو, گوبھی, لہسن وغیرہ, پیاز اور دیر سے ہضم ہونے والی اور ترش چیزوں سے پرہیز کرواتا ہوں. اور جو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں وہ شوربہ, دودھ, انڈا, مکھن, پختہ پھل, سبزیاں اور مقوی جو غذائیں ہیں اور مغزیات جو ہیں وہ میں اس چیز کا استعمال کرواتا ہوں. اب آتے ہیں جو تیسرا جو انیمیا ہے, اس کو کہتے ہیں مائکرو سائٹک انیمیا. یہ جگر کی علامت ہے. اس مرض میں جگر کے فعل میں جو ہے کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ وجوہات اس کی جو ہے فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے یا طبعی حالت میں خون بننے کے لیے جو چیزیں جگر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ مہیا نہیں ہوتی. اس میں جگر کی بعض طاقتوں میں جو خرابی آ جاتی ہے, عارضہ جگر یا صفرا جمع زیادہ ہو جانے سے, جگر کے سدے یا ورم وغیرہ پیدا ہو جانے سے, کبھی ٹھنڈے پانی سے ملاپ کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, اور کبھی صفرا کی کثرت سے جگر کا کمزور ہو جانا. اس کی علامت یہ ہے کہ رنگ زرد یا سفیدی مائل, کبھی سیاہی مائل, بھوک کا کم لگنا, صحت کی کمزوری, زبان اور ہونٹوں کا سفید ہو جانا. نبض جب اس کی مریض کی نبض دیکھیں گے تو اس کی نبض کمزور چلے گی, انتہائی کمزور ہوگی, اور بعض دفعہ اس کو پیچس وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں گے, اور مریض کے چہرے کا رنگ بالکل زرد یا پھیکا پڑ جاتا ہے. حرارت کی شدت میں پیاس کی زیادتی, پیشاب کی سرخی اور جو ہے قبض سے جو ہے پخانے والی جگہ کا سوجن بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے آتے ہیں علاج کی طرف. تو طب میں اس کا جو بہترین علاج ہے, جو میرا معمول مطلب آج میں وہ نسخہ بتانے لگا ہوں جو بہت ہی پیارا اور میرا معمول مطلب ہے. اس میں یہ کیا کرنا ہے کہ بکرے کی کلیجی لے لینی ہے. بکرے کی کلیجی کو
تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو نچوڑ لیں, اس سے جو پانی وغیرہ نکلے اس کے برابر چھوٹا شہد ملا کے یہ رکھ لینا ہے. یہ صبح اور شام اور دوپہر کو ایک ایک چمچ پلانے سے الحمدللہ جو جگر کا مائکروسائٹک انیمیا ہے یہ اس سے بہت زیادہ فاقہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس میں استعمال کرتا ہوں, جامن کا شربت کا میں بہت زیادہ استعمال کرواتا ہوں. اس کے علاوہ میں اس میں گل گلاب اور گل نیلوفر اور جو ہے میں انار دانہ اور اس میں یہ اس کا شربت بنا کے بھی دیتا ہوں, اور جگر کی تقویت کے لیے یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے. اس کے علاوہ میں اس میں جو اس کا جو ایک میں شربت تیار کرتا ہوں اس میں ہے کوار گندل اور گل گلاب اور چھوٹا شہد, یہ مکس کر کے دیتا ہوں. اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی زیادہ فاقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو پرہیز ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کمزوری جگر کے مریضوں کو گرم اور چکنی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. گوشت, لہسن, پیاز, چائے اور زیادہ ملاب سے پرہیز کرنا چاہیے. ان کی غذاؤں میں جو چیز شامل ہوتا ہوں میں کرواتا ہوں وہ کدو کی سبزی, مونگ کی دال اور گندم کی روٹی, پالک وغیرہ اور دلیے وغیرہ کا زیادہ استعمال کرواتا ہوں. ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تینوں میں نے چاروں امراض بتائی ہیں انیمیا کی, اس میں زیادہ تر جو میں زیادہ استعمال کرواتا ہوں وہ میں ثابو دانہ اونٹنی کے دودھ میں ان کو ناشتہ ضرور کرواتا ہوں. اونٹنی کے دودھ میں ثابو دانے کا ناشتہ ان سب امراض میں انتہائی مفید ہے, اور جسم میں ہونے والی کمزوری, ویکنس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. اگر کسی کو کوئی کویسچن اس بارے میں تو میں حاضر ہوں. ہیلو ہیلو, کوئی اور اسپیکر ہے؟ نہیں سر. اوکے ٹو